اس وقت ابھی آپ کو براہ راست یہ چلتے ہیں کوئٹہ، جہاں پر پاکستان ٹیلی ویژن کی تقریب سے نگراں وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ خطاب کر رہے ہیں۔ اور افادیت کے پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں بہت سارے اقدامات کی ضرورت ہے جن کے ذریعے ہم اپنی زبانوں، ثقافتوں اور سماجی ترقی کے مثبت پہلوؤں کو اجاگر کر سکتے ہیں۔ قومی تفاخر آج کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ پی ٹی وی اپنی روایات اور منفرد انداز کے باعث ایک تاریخی حیثیت کا حامل ادارہ ہے۔ اس ادارے کو بہت زیادہ فعال اور مؤثر بنانے کی ضرورت ہے۔ ہماری حکومت میڈیا کی اہمیت اور افادیت سے بخوبی آگاہ ہے۔ ہم قومی چینل کے ساتھ دیگر ملکی چینلز کے ساتھ اپنا تعاون جاری رکھیں گے۔ بلوچستان کی زبانیں اور ان کے فنکاروں اور ہنرمندوں کے لیے بہت جلد اقدامات کریں گے۔ بلوچستان میں اہل قلم اور فنکاروں کی ایک طویل فہرست ہے۔ ان فنکاروں اور دانشوروں سے میں ذاتی طور پہ واقف ہوں۔ ان کا جذبہ سرزمین سے محبت اور ملکی سطح پر یگانگت کا رویہ مثالی ہے۔ بلوچستان میں میڈیا کے جتنے اہم ذرائع ہیں، جن میں خاص طور پر ٹیلی ویژن اور ریڈیو جیسے اہم اداروں کی ترقی اور ان کو سہولیات فراہم کرنا ہماری ترجیحات میں شامل ہیں۔ میں چاہوں گا کہ ہم اظہار کے ذرائع کو مؤثر بنائیں تاکہ عوامی رائے عامہ کے ذریعے پاکستانیت کو فروغ دیں۔ میری طرف سے تمام آزارگی بولنے والوں کو ودِ آزارگی کی مبارکباد قبول ہو۔ بچے ازرا خوش ہستی میں 2008 میں یہاں سے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا تھا، تو میرا مقابلہ ایک ہزارہ سے تھا۔ میرے دوست ہیں، میرے بھائی ہیں ناصر شاہ صاحب، تو ہم دونوں کے بیچ میں بڑا کانٹے دار مقابلہ تھا۔ تو جب بھی میں علمدار روڈ کے کارنر میٹنگز اٹینڈ کرتا تھا، دوستوں سے ملتا تھا، تو میں ان کو کہتا تھا کہ یار جس طرح فارسی اور آزادگی کے ساتھ میری کمٹمنٹ ہے، اگر کسی اور کی کمٹمنٹ ہوئی نا تو اس کو ووٹ دینا۔ یہ میرا ریلینگ پوائنٹ تھا جب میں لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ وہ الیکشن تو میں ہار گیا، لیکن اللہ کے فضل سے وہ کمٹمنٹ آج میں نے ہزارہ برادری کے ساتھ نبھائی ہے، کیونکہ ہمارا تعلق کسی الیکشن یا ایک ووٹ لینے یا دینے کے حوالے سے نہیں تھا۔ جب میں گرامر سکول میں، زبیر صاحب مجھے سامنے نظر آ رہے ہیں، ہمارے سکول فیلو ہیں، ہمارے آس پاس ہر کلاس میں 2، 3، 6، 8 تعداد مختلف ہوتی تھی، لیکن ایک ڈسٹنکٹ آبادی ہماری ہزارہ برادری کی ہوتی تھی۔ جو قربتیں، جو دوستیاں بچپن سے اس کمیونٹی کے ساتھ ڈیولپ ہوئی ہیں، وہ لانگ لاسٹنگ ہے۔ جتنی کنٹریبیوشن کوئٹہ شہر کی آئیڈینٹی کو ڈیولپ کرنے میں ہزارہ کمیونٹی کی ہے، بلوچستان کے اندر ہزارہ کمیونٹی کی ہے، وہ شاید میرے خیال میں بعض اوقات انڈر سٹیٹڈ ہوتی ہے، اس کا ذکر اور اس کا تذکرہ کم ہوتا ہے۔ مجھے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ہزارگی کے حوالے سے ایک تسلسل سے جو ڈیمانڈ ہزارہ برادری نے ٹیلی ویژن پروگرامز کے حوالے سے یا ریڈیو نشریات کے حوالے سے یا اپنی ایک ڈسٹنکٹ پہچان کے حوالے سے رکھی، اس کا ثمر آہستہ آہستہ مل رہا ہے، اس کی ایکنالجمنٹ آہستہ آہستہ ہو رہی ہے۔ پاکستان ایک فیڈریشن ہے، اور اس فیڈریشن کی اسٹرینتھ جو ہے نا، وہ ڈائیورسفیکیشن میں ہے، وہ یونیفیکیشن میں نہیں ہے، وہ مونوٹنی میں نہیں ہے، وہ یونی کلچرلزم میں نہیں ہے۔ یہاں پر ہندکو سے لے کے پشتو، پشتو سے لے کے سرائکی، سرائکی سے لے کے پنجابی، پنجابی سے لے کے سندھی، بلوچی، براوی اور آج ہزارگی کا اضافہ، وہ اس ڈائیورسفائیڈ فیڈریشن کو سٹرینتھن کر رہی ہے۔ یہ کیلیں ہیں، اور یہ وہ کیلیں ہیں جو اس کی بنیاد میں کو ٹھوک ٹھوک کے اس کو مضبوط بنا رہی ہے، کمزور قطن نہیں بنا رہی ہے۔ کسی کا اگر یہ خیال ہوگا کہ اس سے یہ کمزور ہوگا تو اس خوش فہمی سے یا غلط فہمی سے اپنے آپ کو باہر نکالے۔ ہزارگی اور ہزارہ برادری کی ایک تاریخ، چاہے وہ بامیان سے ہوتے ہوئے یہاں تک آئی یا اس سے پہلے منگولین سٹیپیز سے ہوتے ہوئے، ان لوگوں نے تاریخ کے مختلف ادوار اور مختلف تہذیبوں، مختلف عقائد کا سفر کرتے ہوئے سلمدار روڈ کی وادی تک پہنچے، وادی کوئٹہ تک،
یہ لوگ ایک بھرپور ہسٹوریکل سینس، کنٹینیوس سینس رکھتے ہیں. ان کی پہچان یہاں آ کر بلینڈ ہو گئی اور ایک نئے پاکستانیت کا سفر انہوں نے 1947 سے شروع کیا ہمارے ساتھ. ہم سب نے ایک ساتھ یہ سفر شروع کیا. یہاں پر جنرل موسیٰ جیسے لوگ، سردار سادات جیسے لوگ اور کئی زعماء ان کے ہیں، اور کئی بریگیڈیئر خادم حسین صاحب، یہ وہ لوگ تھے جو کہ اس معاشرے کے بڑے نمایاں اور قابل عزت لوگوں میں سے تھے. یہاں کی بلوچ برادری، براہوی، پشتون، یہ تمام ایک سماجی تعلق ان کے ساتھ رکھنے میں تفاخر محسوس کرتے تھے. ایک برابری کی بنیاد پر ایک سماجی زندگی یہاں پر ایگزسٹ کرتی تھی. بدقسمتی سے ہمارے ہاں ایک خونی دور بھی آیا، لیکن یہ ریزیلینس بھی شاید ہزارہ برادری کی تھی کہ اس ٹیررزم کو جس انداز میں، جس ہمت سے، جس حکمت سے اس برادری نے اس کا سامنا کیا، شاید کوئی اور ہوتا تو نہ کر پاتا. آج میں یہ ہزارگی کا جو وقت ہے، ود ہزارگی، ان شہداء کے نام منسوب کرتا ہوں. اور یہ وہ شہداء تھے جن کا قصور صرف اور صرف ان کی پہچان تھا، اس کے علاوہ ان کا کوئی قصور نہیں تھا. ہمیں ان کو تحفظ فراہم کرنا چاہیے تھا. کئی جگہوں پہ ہماری ناکامیاں ہوئی ہیں، ہماری کوتاہیاں ہوئی ہیں، لیکن نیت ہماری درست ہے. یہ میں آپ کو یقین دلاتا چلوں، نیت ہماری بری نہیں ہے. نیت ہماری یہی ہے کہ آپ ہمارے جیسے ہی ہیں. ہمارے اور آپ کے حقوق میں کوئی تفریق نہیں ہے. اور یہ میں یاد دلاتا چلوں کہ ہزارہ برادری کے شہداء کے ساتھ ساتھ مجھے پتہ ہے بعض اوقات یہ بڑا درد محسوس ہوتا ہے، یہاں پہ 90,000 غیر ہزارہ شہداء بھی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ان درندوں نے صرف اور صرف ہزارہ برادری کو ہی نشانے پہ رکھا ہے. اس میں پاکستان کے تمام طبقے، تمام زبانیں بولنے والے، تمام مسلکوں سے تعلق رکھنے والے، تمام عقائد سے تعلق رکھنے والے، یہاں پہ دیوبندی بھی ان کا شکار ہوا ہے، اہل حدیث بھی ان کا شکار ہوا ہے، اہل تشیع بھی ہوا ہے، اہل بریلی بھی ہوا ہے، عیسائی بھی ہوا ہے، ہندو بھی ہوا ہے. بلا تفریق کسی کو نہیں چھوڑا انہوں نے. تو اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ جو وکٹمز ہیں وہ بھی اپنے آپ کو تقسیم در تقسیم میں نہ ڈالیں. وہ ایک ہیں، ہمارے اندر بھی تقسیم نہیں ہونی چاہیے. ان کا مقابلہ اسی وقت کیا جا سکتا ہے جب ہم اور آپ اکٹھے ہوں گے، اور انشاءاللہ ہوں گے، اور آخر تک ان لوگوں کا پیچھا کریں گے. اس میں ان کا فزیکل مقابلہ بھی ہوگا، ان کا ثقافتی مقابلہ بھی کریں گے، ان کا ادبی مقابلہ بھی کریں گے، ان کا تہذیب کے حوالے سے بھی کریں گے، انٹلیکچوئل انداز میں بھی کریں گے، آن دا اسٹریٹ بھی کریں گے. یہ لڑائی لڑ کے لڑیں گے. اور پاکستان اور بلوچستان کو انشاءاللہ ایک امن کا گہوارہ بنانا، یہ ہمارا اصل ہدف ہے. امن ہوگا تو ادب پیدا ہوگا. جنگ میں ادب پیدا نہیں ہو سکتا. امن ہوگا تو تہذیبیں پھلیں گی پھولیں گی، زبانوں کی ترویج ہوگی، شعراء سامنے آئیں گے، ڈرامہ پیدا ہوگا، فنون لطیفہ سامنے آئے گا، سائنس کی ترویج ہوگی. کیوس میں یہ کچھ بھی ممکن نہیں ہے. طوائف الملوکی میں یہ کوئی ہدف حاصل نہیں ہو سکتا. اس لیے سوشل آرڈر کا تقدس ہے. اس لیے سوشل آرڈر کے لیے بہت سارے جملہ اصولوں کو اس ایک اصول پہ قربان کر دیا جاتا ہے کہ اس میں لوگوں کی گریٹر گڈ پنہا ہے. آج ایک مرتبہ پھر یہاں کھڑے ہو کر اس پیغام کا اعادہ کرتے ہوئے، اس کمٹمنٹ کا اعادہ کرتے ہوئے مجھے آنیسٹلی خوشی ہو رہی ہے. اور
हज़ारा बरादरी को मुबारकबाद पेश करता हूँ और वदे हज़ारगी वक्त के साथ साथ फलेगा फूलेगा, ये सिर्फ चंद घंटों के लिए नहीं होगा। मुझे पता है कि हज़ारा इंतहाई टैलेंटेड लोग हैं, ये मुख्तलिफ़ अंदाज में अपने इस अपॉर्चुनिटी को बेहतर अंदाज में इस्तेमाल करेंगे और अपनी सकाफ़ती पहचान को अपने लोगों के लिए, बैरून दुनिया के लिए पाकिस्तान के पहचान में एक इजाफी फ़ैदर की सूरत में सामने आएंगे। बहुत शुक्रिया। वाला काकर तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हज़ारा बरादरी के साथ हमारी कुर्बतें बढ़ती जा रही हैं। बलूचिस्तान और कोयटा में हज़ारा बरादरी की एक पहचान है। बलूचिस्तान की मुख्तलिफ सकाफ़तें उसे मजबूत बनाती हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवर उल्लाह काकर तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान का असल ख़जाना यहाँ के लोग और तहजीब हैं। उन्होंने कहा कि हज़ारा बरादरी में बड़ी तादाद शुहदा की है। ऐसा कहना था निगरान वज़ीर आज़म अनवर उल्लाह काकर का, जो अब से कुछ देर पहले तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में तमाम बरादरियों को यकसा हुकूक हासिल हैं। दहशत गर्दों ने बलूचिस्तान के अमन को सबूताज करने की कोशिश की और हर तबके को निशाना बनाया। दहशत गर्दों का मुकाबला हम सबको मिलकर करना होगा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।